من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، بے شک تمام قسم کی حمد اور ثنا اور تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں آج کے دن سے نوازا ہے، جمعے کے دن سے نوازا ہے، جس دن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتیں برسائے۔ بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، اور ایسے ہی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں پر بھی ایمان کی بارشیں برسائے اور ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے منور کر دے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات ہم پڑھ رہے تھے۔ ان صفات میں ایک اور صفت آج ہم پڑھیں گے، بلکہ کئی سارے صفات آج ہم پڑھیں گے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، تو وہ بندہ کبھی بھی اپنے غلام کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور اگلی آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس کا یہی تقاضا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ لیکن انسان ہو، اگر گناہ ہو جائے تو اکڑ نہ جاؤ، ڈٹو نہیں، بدماشی نہ دکھاؤ، تکبر اور غرور نہ کرو، بلکہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، بلکہ اپنے آقا کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کرو۔ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے، میرے رحمان فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جن میں ایک بنیادی کوالٹی یہ ہے
کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی، مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں جس بات کو ہم بار بار دہراتے ہیں وہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یقین کریں کہ یہ ایک آیت ایسی آیت ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس ایک آیت میں موجود ہے، اور اس ایک آیت کو اگر ہم کما حقہ سمجھ لیں، آخری آیت اس کی اتنی اہمیت ہے ہی تو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو وہی کام بار بار کرنے کے لیے کہتا ہے جس کو باپ کو پتا ہو کہ یہ کام میرے بیٹے کے لیے انتہائی ضروری ہے، بار بار کرو، روز کرو، بار بار کرو، تاکہ کہیں غلطی سے بھی وہ کام رہ نہ جائے۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو ابتدائی باتیں ہو گئی، اللہ کی توحید کی باتیں آپ بتا رہے ہو۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اقرار کرتا ہوں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، یہ بنیادی بات میں سمجھ چکا ہوں، اس بنیادی بات پہ میں عمل کروں گا۔ یا اللہ ایاک نعبد، میں عبادت جب بھی کروں گا تو تیری ہی کروں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ یہ توحید ہے جس کے بغیر اعمال نہیں، جس کے بغیر نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر اذکار نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، سب کچھ زیرو۔ اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے، بنیاد۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور میرے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے ہیں، یا اللہ مدد، اور ساتھ میں یا فلاں مدد نہیں، مدد صرف اللہ سے۔ شفا دینے والی ذات اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ شرک ایک ایسی غلاظت ہے نا، ایک تو شرک پہ جو مر جائے اس کا تو معافی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کا فیصلہ ہے جو شرک کرے گا، شرک کے حال پہ مرے گا، معافی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے ہیں۔ یہ تو اس انسان کے لیے جس کی موت آ جائے شرک پہ۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج میں اور آپ اور ہم جیسے کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم توحید پر ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، توحید کی اقرار بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت بھی کرتے ہیں۔ ایک انسان نیکیاں کرتے 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 بڑھاپے کو پہنچ جائے، کہاں پہنچ جائے؟ بڑھاپے کو، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، زندگی گزار لی ہے اللہ کی عبادت میں، اور اس بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد یہ انسان شرک کر بیٹھے۔ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اگر انسان نے قتل کیا تو ہم کہیں گے اس نے قتل کیا، گنہگار ہے۔ اس نے زنا کیا، گنہگار ہے۔ چوری کر رہا ہے، چوری کر کے گنہگار ہے۔ لیکن اگر شرک کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جرم، یہ زہر کتنا خطرناک زہر ہے کہ میرے اللہ نے نبیوں سے کہا، عام بندوں سے نہیں۔ آپ کھولیں قرآن پاک، نبیوں کا نام لے لے کے
اللہ نے ایک ایک نبی کا نام لیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ان سب کو ہدایت دی ہے. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, ان سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا وكذلك وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا, اور ان سب کو ہم نے کائنات پہ سب سے عظیم فضیلت سے نوازا. ومن آبائهم, ان کے باپ دادوں میں بھی نبی تھے. وذریاتہم, ان کی اولادوں میں بھی نبی تھے. واخوانہم, ان کے بھائیوں میں بھی نبی تھے. ایک ایک نبی کا نام میرا اللہ گنوا رہا ہے. تو فرماتے ہیں وجتبیناہم, میں نے چنا ہے انہیں, میں نے اس کائنات میں ان بندوں کو پسند کر لی, میرے خاص بندے, اور میں نے انہیں ہدایت دی سیدھے رستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی ہدایت, اللہ جسے چاہے ہدایت دے. ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نوح جو 950 سال محنت کرتا رہا, یہ ابراہیم علیہ السلام, یہ زکریا, یہ اسماعیل, یہ نوح, یہ سارے کے سارے نبی, اگر ان میں سے کوئی شرک کر جاتا نا تو میں ان کی ساری محنتیں برباد کر دیتا. میرے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, باقی نبیوں کو بھی یہ بتایا ہے, اور آپ کے طرف یہ وحی کی جاتی ہے. لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اگر شرک ہو جائے تو ساری محنتیں تباہ اور برباد, دوبارہ سے زیرو پہ آ جائیں گے, گویا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایک انسان 70-80 سال کی عمر میں اگر پہنچ جائے, نیک ہے, عالم ہے, زاہد ہے, ورع ہے, مخلص ہے, سب کچھ ہے, زندگی کے اس موڑ پہ اگر اس سے شرک ہو جائے, یہ 90 سال کی ساری محنتیں برباد, دوبارہ سے زیرو پہ آ جائے گا. یہ ایک ایسا غلیظ عمل ہے, ایک ایسا زہر ہے میرے بھائیوں, جس جیسا جرم نہیں ہے, جس جیسا گناہ نہیں ہے. اللہ نے نبیوں سے کہا, کیونکہ نبی جیسی شخصیت اس کائنات میں ہے ہی نہیں. گویا یہ بتا رہے ہیں لوگوں, اگر نبی کو بھی شرک معاف نہیں تو پھر کسی کو بھی معاف نہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. والذین لا یدعون, یہ تقاضا ہے رب کی عبودیت کی کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو غیر کو نہ پکارو, غیر کو نہ پکارو. اللہ اپنی عبادت میں کسی اور کے شرک ہونے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اللہ کے ہاں اس جرم کی گنجائش نہیں ہے. شرک, اس سے بچو گے تو پھر تمہارے لیے اگلے معاملات آسان ہوں گے. ایمان والے رحمان کے بندے لا يدعون مع اللہ الہا آخر, وہ کبھی بھی غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, وہ قتل نہیں کرتے. جس نفس کو قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا, اس نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ قصاص کی صورت میں, یا جو بھی اسلام نے جن صورتوں میں قتل کرنے کے رولز رکھے ہیں وہ رولز دیکھے جائیں گے. ادروائز کسی انسان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, خطرناک ترین جرموں میں سے ایک جرم ہے. کسی مومن, کسی مسلمان کی جان اللہ کے ہاں اس دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. یہ پوری زمین جو نا, یہ کرہ ارضیہ, یہ کتنی بڑی زمین ہے. میرے اللہ کے ہاں ایک مومن اس پوری زمین سے زیادہ قیمتی ہے. یہ پوری زمین اول سے آخر تک, جس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لوگ رہ رہے ہیں نا, یہ پوری زمین میرے اللہ کے ہاں ایک مومن سے کم ہے. اس زمین کی اہمیت, ایک مومن کو مارنا اس پوری زمین کو تباہ کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مومن تیری جان اللہ کے ہاں کتنی ہی اہم ہے.
کہ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کعبہ مکرمہ، اس کعبہ کی 4 دیواری کو کوئی گرا دے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک مومن کی جان کو لینا۔ اللہ اکبر! مومن اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ مومن کی اللہ ہمیں مومن بنائے۔ جب انسان مومن بنتا ہے نا تو یہ فرشتوں سے بھی عظیم ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، فرشتے بھی پھر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ انسان کے سامنے یہ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ پھر یہ زمین کیا، یہ سارے ستارے کیا، یہ سورج کیا، یہ چاند کیا، یہ آسمان کیا، یہ مومن ان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ جنتیوں کو اللہ اس زمین کو روٹی بنا کے کھلا دیں گے کہ مومن میرے بندو، یہ تمہارے لیے کھانا ہے۔ یہ زمین کوئی اہمیت نہیں میرے نظر میں اس زمین کی جو ایک مومن کی اہمیت ہے۔ لیکن جب مومن نہیں رہتا، جب انسان گرتا ہے، جب انسان گرتا تب ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ مومن یہ زمین میرے لیے تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ زمین۔ اور انسان تو اتنا گر جاتا ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے، زمین میں ایک قسم کی نعمت کے لیے، زمین کے ایک پانی کے لیے، زمین کے ایک سونے کے لیے، زمین کے ایک چاندی کے لیے، وہ زمین جو پوری کی پوری زمین بھی مچھر کے برابر نہیں ہے، تو اس زمین کے اس ٹکڑے کو، تو اس ٹکڑے کا غلام بن رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پیسہ میرا نہیں ہوتا، بلکہ میں پیسے کا بن جاتا ہوں، میں مال اور دولت کا بن جاتا ہوں، میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تئیسا عبد الدرہم والدینار والخمیسہ، کہ لوگوں بہت بدترین ہے وہ انسان جو درہم کا بندہ ہو، وہ بدترین انسان ہے جو دینار کا بندہ ہو۔ وہ کیسے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیسے میں اس کا مالک بن رہا ہوں، در حقیقت میں اس کا مالک نہیں بن رہا ہوں، وہ میرا مالک بن رہا ہے، کیونکہ وہ مجھے بدل رہا ہے، وہ میرے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ پیسہ مجھے چور بنا رہا ہے، مجھے ڈکیت بنا رہا ہے، مجھے جھوٹا بنا رہا ہے، مجھے فریبی بنا رہا ہے، مجھے دھوکے باز بنا رہا ہے، میں پیسے کا غلام بن گیا ہوں۔ جب اللہ نے انسان تجھے یہ مقام دیا کہ یہ پوری زمین جو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اللہ نے تجھے آسمان اور زمین اور ستاروں سے افضل بنایا، اور تو اس حقیر زمین کے حقیر ٹکڑے کے لیے، تو اس ٹکڑے کا غلام جب بنے گا تو اس اللہ کے سامنے تیری کیا حیثیت رہے گی؟ اس اللہ کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے جس اللہ کے نظر میں اس مچھر کے پر کے برابر کی چیز میں ذرے کو، اس ذرے کا تو غلام جب بنے گا تو اللہ کہے گا کہ تو اس کچرے کا غلام بنا ہے، میں نے تو تجھے آسمانوں پہ بٹھایا، میں نے تو تجھے پیدا کرتے ہی جنت میں بٹھایا، میں نے تو تیرے فرشتوں کو تیرے سامنے سجدہ کروایا، علم کے دولت سے تجھے منور اور روشن کر دیا، لیکن بندے تو اتنا گر گیا کہ تو نے زمین کی غلامی پسند کر لی، تو نے دولت کی غلامی پسند کر لی، تو نے شہرت کی غلامی پسند کر لی، تو نے اس پلاٹ اور اس جائیداد کی غلامی پسند کر لی۔ یہ چیز ہی کیا تھی؟ بندے تیری اہمیت، تو اپنی اہمیت جب بھول جاتا ہے نا تو پھر سوچ اللہ کے نظر میں پھر تیری کیا حیثیت ہے۔ تو انسان بہت عظیم ہے، لیکن ہم خود، اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو نیچے سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ جب یہ انسان اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب اصل میں انسان خود وجہ بنتا ہے اپنے مقام کو بڑھانے کا اور خود وجہ بنتا ہے اپنے مقام کو گھٹانے کا، تو کسی مسلمان، کسی مومن کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اور اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کافر کو بھی تم بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، ایک وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو معاہدہ طے ہوا ہے، اس معاہدے کو پورا کرتے ہوئے ایک مسلمان حکومت کے اندر میں رہ رہا ہے، اس معاہد کو، اس یہودی کو، اس عیسائی کو، اس غیر مسلم کو اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے،
وہ غیر مسلمان جو مسلمانوں کے حکومت کے تحت رہ رہا ہو، مسلمانوں کا معاہدہ ہو اس کے ساتھ، وہ ویزے کی شکل میں ہو یا وہ کسی بھی شکل میں ایک مسلمان ملک کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ تم ہمارے ملک میں رہ لو، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، اس صورت میں اس شخص کو قتل کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملنے والی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَا خَصْمُهُ، میں قیامت کے دن اس انسان کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے مقابلہ کروں گا کہ تجھے اجازت کس نے دی تھی کہ تو اسے جا کے قتل کر، تجھے کس نے اجازت دی کہ تو اس عیسائی کو جا کر مار، جبکہ مسلمان حکومت نے اسے اجازت دی ہے اس ملک میں رہنے کی، تو ہوتا کون ہے، تو نے کیوں اسے مارا، اور تو میری امتی ہو کہ تو نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ فَأَنَا خَصْمُهُ، میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا۔ تو کسی انسان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ قتل کرنا، اپنے غصے کو انسان اپنے قابو میں رکھے، یہ ان گناہوں میں سے جن گناہوں کے بعد انسان کا دوبارہ خیر کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ سے ایک بار قتل ہو جائے نا، پھر دوبارہ سے ہم یہ سمجھ لیں کہ دوبارہ سے اس کا ایمان اس مقام پر پہنچے، یہ ناممکن ترین باتوں میں سے ایک بات ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے خاص بندے ہیں وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی قتل نہیں کرتے ہیں، وَلَا يَزْنُونَ، وہ کبھی بھی زنا اور بدکاری نہیں کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرے گا، یلقا اثاما، بہت سارا بوجھ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے بہت سارے بوجھوں کو لے کے پیش ہوگا، یضاعف لہ العذاب، اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھائیں گے اس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا جہنم کو اور تیز کرو، جہنم کو اور بڑھکاؤ، یہ میرے نافرمان بندے ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں پتا تھا میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے یہ میرے نافرمانی کرتے رہے، پتا تھا اللہ سن رہا ہے، پتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے انہیں آنکھیں دی، میں نے انہیں کان دیے، میں نے انہیں ہاتھ دیے، انہیں طاقت دی، انہیں عقل سے نوازا، انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، لیکن یہ میرے بندے میرے سامنے میری نافرمانی کرتے ہیں، وہ شرماتے نہیں تھے نا، عذاب کو بڑھاؤ ان کے لیے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلیل اور رسوا کر کے اسے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، لیکن انسان ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، الا من تاب، ان سب کو بتانے کے بعد، ان کی باتیں بتانے کے بعد میرا اللہ فرماتے ہیں سوائے وہ، ان لوگوں میں سے بھی وہ بندہ من تاب، جو توبہ کرے، گناہ تو ہو گیا لیکن توبہ کرے، نمبر 1 اللہ کی طرف لوٹ کر آنا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ ہے نا۔ تاب یتوبو کا مطلب ہے پلٹنا، واپس آؤ، یو ٹرن کرو، جو یو ٹرن کرے۔ نمبر 2 وآمنا، اپنے اللہ پر ایمان لے آئے، شرک کے بعد ایمان کو مضبوط کرے، یقین ہو اس کو اپنے اللہ پہ، وعمل عملا صالحا، اور تیسرا کام گناہ کرنے کے بعد اب نیکی شروع کریں۔ ہم کہیں گے کہ یار ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہے ہیں اور ہمارا ہر گناہ نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا ہے اور سارے گناہ اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تباہی تو تباہی ہے ہی، اب تباہی سے کیسے بچیں گے؟ الا من تابا، جو توبہ کرے، آمنا، ایمان لائے، عمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
اللہ تعالیٰ محض معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اگر انسان توبہ کرے، توبہ کے ساتھ ساتھ ایمان مضبوط کرے، ساتھ ساتھ عزم کرے کہ آج کے بعد نیکیوں میں سبقت کروں گا، زندگی بدل دے، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ اپنی زندگی کو بدلے گا نا تو میرا اللہ اس کے گناہوں کو بھی بدلے گا۔ جو گناہ کرتا رہا پچھلے 20 سالوں میں، 50 سالوں میں، 30 سالوں میں، اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، یہ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ارأیت رجلا عمل الذنوب کلہا، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا شخص جس نے سارے گناہ کیے، سارے گناہ، سارے لم یترک حاجہ ولا داجہ الا تھا، کوئی چھوٹا گناہ ہو یا کوئی بڑا گناہ ہو، کوئی گناہ اس کے ہاتھ سے نہیں بچ سکا، سارے گناہ کیے ہیں، کیا اس کا کوئی توبہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اسی پر قائم رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیک عمل کر، جو یہ اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ نیک عمل کرے اور برائیوں کو چھوڑ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٌ كُلُّهُنَّ، جو تو نے حاجہ ولا داجہ، جو چھوٹے بڑے سارے گناہ جو کیے ہیں نا، اللہ تمہارے ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وعثراتي وفجراتي، جب میں پسل گیا تھا اللہ کے حکم سے، جب میں نافرمانی کرتا رہا، وہ ساری نیکیاں بن جائے گی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، تیری وہ سارے گناہ نیکیاں بن جائیں گی، بشرطے کہ تیرے توبے میں، تیرے اللہ کے طرف لوٹنے میں جان ہو، توبہ جاندار توبہ ہو، بے مثال توبہ ہو، توبہ ایسا ہو کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، تو اللہ تیری نیکیوں کو، تیری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔